اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن تلوار کو اسلام کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ دشمن سے بھی پہلے ایک غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ یہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت، دو مرد کی غیرت۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو، اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو وہ لوہے کا ایک بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا ہو تو اس کی فوج اور عوام میں نفرت کا بیج بو دو، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی سے کسی نے کہا کہ جنگ روک دیجئے، آپ کے سارے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ اب مجھے ایک ایک کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، مجھے صلیبیوں کی یلغاروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں، پریشانی تو یہ ہے کہ محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے پاسبانوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فاتح بیت المقدس اور صلیبی جنگوں کے اس ہیرو کے پاس زندگی بھر اتنے پیسے بھی جمع نہیں ہوئے کہ وہ حج پر جا سکے؟ صلاح الدین ایوبی یہ کہتے تھے کہ اگر میں حج پر چلا جاؤں گا تو میدان جہاد کو کون سنبھالے گا؟ اور موت کے وقت بھی صلاح الدین ایوبی کے پاس محض چند چاندی کے سکے اور صرف ایک سانے کا سکہ تھا، باقی زندگی بھر کی فتوحات کا مال غنیمت انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خیرات کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی یہ کہتے تھے کہ اسلام حدوں کا قیدی نہیں ہے۔ جس دن مسلمانوں نے اپنے آپ اور اسلام کو سرحدوں کا قیدی بنا لیا تو مسلمان اس دن سے دشمن کا شکار بن جائیں گے اور ان کی سرحدیں سکڑنا شروع ہو جائیں گی۔